سبق سفارش مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی۔ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیقے کوچوان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور پکارا، بھائی فیقے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا۔ تانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے، فیقے نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ فیقہ جو کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا، اس نے آج شیو بھی نہیں بنوایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرمے سے محروم تھیں اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے فیقے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا؟ فیقہ بولا۔ اس کی ایک آنکھ چلی گئی۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیسے گئی؟ کوئی حادثہ ہوا؟ جی نہیں، فیقے کے چہرے پر بھول پن سا چھنٹا پڑ گیا۔ لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں۔ تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ میں سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی۔ حکیم نے خدا رسول کی قسم کھا کر کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گریبان سے پکڑنا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لیں۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیر لی۔ بس پھر کیا تھا بابو جی، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب سے اب تک آنکھ لگی ہو۔ بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے؟ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ اس وقت فیقہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڈھے کا حیران سر لگاؤ۔ میں نے کہا، تم بھی حد کرتے ہو فیقے، اب آگے بھی کہو نا۔ فیقے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی۔ وہ بولا، بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے، رات تو چیخ چاخ کے گزار دی، پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو اس میں سے چاچا شیدے نے کہا کہ پوست کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اسی پانی سے آنکھ دھوئی بھی، پر بابا اسی طرح تڑپتا رہا۔ پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر باندھا، اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھ کا تو دیا بجھ گیا۔ ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی بابو جی۔ اسے ایک ہسپتال میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ دوپہر کو راج گڑھ کے ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میو ہسپتال میں چوکی دار ہے۔ اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی، پر برانڈے میں۔ وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، پر بابو جی شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی۔ آپ صاحب لوگ ہیں، یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدیقے مریض کو ذرا سا دیکھ لیں۔ میں نے کہا، وہاں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عبدالجبار، ان سے میرا سلام کہو، کام ہو جائے گا۔ نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، نام یاد کر لو، ڈاکٹر عبدالجبار۔ فیقہ میرے پاس سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر مجھے ایک خالی تانگا مل گیا۔ جب تانگا میو ہسپتال کے صدر دروازے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیقہ ایک چوکی دار سے بات کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر جبار کا پوچھ رہا ہوگا۔ ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال جا کر جبار صاحب سے کہہ دوں، مگر اب تانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکایک جبار صاحب کا سکوٹر میرے تانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا۔ جبار صاحب میں چلایا، مگر جبار صاحب میری آواز سے بھی تیز نکلے۔
کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کہ کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام ہی یہی کروں گا۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ کوچوان آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو آئیں تو مجھے بلا لیں۔ اس وقت کون بلائے؟ اگر جبار صاحب ہسپتال ہی کو جا رہے تھے تو فیقے کا کام ہو گیا ہوگا تو شکریہ، صبح قبول کر لوں گا۔ اگر کوئی کام نہیں ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی اب صبح ہی کو ہوگی۔ صبح کو میں ابھی بستر سے نہیں نکلا تھا کہ فیقے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے۔ یعنی تمہارا باپ دسمبر کی سردی میں برآمدے میں پڑا رہا؟ میں نے اپنے انداز میں تشویش ظاہر کی۔ ہاں جی ہاں، وہ بولا، مگر یہ تو کوئی بات نہیں بابو جی، آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، 10 سال سے چھپر میں پڑے ہیں۔ اور اس کی آنکھ؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو چلی گئی بابو جی۔ فیقہ یوں بولا جیسے اس کے باپ کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے تھے۔ میں نے کہا کہ جب آنکھ جا چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھر رہے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ فیقہ بولا، بابو جی کیا پتا آنکھ کے کسی کونے خدرے میں بینائی کا بورا پڑ رہ گیا ہو۔ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتا کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس بات سے چونکا۔ آج تک فیقے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کے موضوع پر بات کی تھی۔ پھر وہ عاجزی سے بولا، ذرا سا میرے ساتھ چلیے۔ میرے جسم میں نیند ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی۔ پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنا کارڈ دے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے، پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہاں کی دولت سمیٹ لیے جا رہا ہے۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ اور پھر یقین تھا کہ کام ہو جائے گا، اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیقہ دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھ سے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں، گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی۔ فیقے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ جانے پہلوان فیقے کے اندر یہ حساس فیقہ اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا۔ اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخو پورے جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیقہ نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیقے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیقہ بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیقے، جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ وہ بولا، مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیقے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ جبھی میں کہوں کہ نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگ جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیقہ دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا پر انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی۔ آج میں اماں کو ساتھ لے گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا بھی مگر ڈاکٹر صاحب مل نہ سکے۔ پھر مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہوگی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیقے کو دیکھا تو سوچا کہ نظریں چرا کر ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں، مگر فیقہ لپک کر میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی سمجھ میں نہیں آتا
آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں؟ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیقہ بولا، واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا، جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجئے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا اور بولتے ہی زار و زار رونے لگا، بابو جی غضب ہو گیا، پٹی کھلی تو پتہ چلا کہ ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا۔ کہتے ہیں اب پہلے آپریشن کا زخم ملے تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا، مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا، ہسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا۔ وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیقہ بھی غائب ہو گیا۔ شاید 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر بتایا کہ فیقہ کوچوان آیا ہے۔ میں نے بھی اسے کھڑکی میں سے دیکھ لیا، بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، کیا تم نے اسے بتا دیا کہ میں موجود ہوں؟ جی ہاں، نوکر بولا، بس میرے منہ سے نکل گیا، بڑے احمق آدمی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ کہہ دو کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔ کپڑے تو میں بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے یا 2 روپے، چلو 2 لاکھ کی بھی بات نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے، اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیقے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فیقے کے سامنے اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور اسے دکھ بھی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو فیقہ بولتے ہی زار و زار رونے لگا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی آواز بھر گئی۔ میرے سوچے ہوئے فکرے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ بامشکل میں نے کہا، فیقے بات یہ ہے آنسوؤں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیقہ اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں۔ میرا بابا ٹھیک ہو گیا، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، قسم خدا کی میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ اور میں نے ایک بہت لمبی بہت گہری سانس لے کر کہا، کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔ یہ سبق احمد ندیم قاسمی کی کتاب کپاس کا پھول سے لیا گیا تھا۔